آج کے اس پرفتن ماحول میں حصول علم کی ضرورت تو اور بڑھ جاتی ہے، جبکہ قدم قدم پر فتنے، قدم قدم پر گمراہی، قدم قدم پر جو ہے ایک نیا ایک دشمن ہمارے ایمان اور عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے کھڑا نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر، فون پر ہر دن ہم ایک نیا فتنہ دیکھتے ہیں۔ آج بد مذہب پوری قوت و طاقت کے ساتھ ہمارے ایمان اور عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ انہیں ایسا بولا، انہیں ایسا بولا، انہیں ایسا بولا، انہیں ایسا بولا، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ لا کر کے ایک عالم کو دکھاتے ہیں، حضرت یہ ایسا بولا، اس کا جواب دیجئے۔ وہ لا کر کے دوسرے عالم کو دکھایا جاتا ہے، حضرت انہیں ایسا بولا، اس کو ایسا جواب دیا جائے۔ آپ بتائیں کہ ان کے فالوورز کی یا ان کے ویورز کی تعداد بڑھائی کس نے؟ اگر آپ کو یہ علم ہوتا کہ کسی بھی بد مذہب کی گفتگو کو سننا حرام ہے، ناجائز ہے، خدا کی قسم وہ کیسی بھی بات کرے، کبھی آپ اس کی گفتگو کو سننے کا اپنے اندر حوصلہ پیدا نہیں کرتے۔ اور یہ علماء ہیں، میرے اس قول کی تائید کریں گے، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ اگر عالم بھی اگر کسی بد مذہب کی گفتگو سنتا ہے اور نیت یہ ہے کہ وہ اس کا رد کرے گا تو اس کا سننا جائز، اس کی عبارتوں کو پڑھنا جائز، ورنہ نہیں۔ دیکھو تو صحیح یہ کہتا کیا ہے، دیکھو تو صحیح کتابوں میں صرف لکھا کیا ہے۔ اگر اس نیت کے ساتھ بھی پڑھتا ہے تو اس کے لیے اس طرح پڑھنا اور سننا بھی جائز نہیں ہے۔ آج سوشل میڈیا پر عجیب عجیب فتنے، آپ یاد رکھیں آپ کا کام ان کو جواب دینا نہیں ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ اتنا علم حاصل کر لیں، اتنا علم آپ حاصل کر لیں کہ کم از کم آپ اپنے عقیدے، آپ اپنے معمول پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں۔ آج سوشل میڈیا پر عجیب عجیب قسم کے خرافات، عجیب و غریب قسم کے بالکل فتنے، اور ہمارا یہ نوجوان سوشل میڈیا اٹھا کر کے اپنوں کی، غیروں کی، سب کی گفتگو سننے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں بھئی وہ بھی کیا کہتے ہیں، بس وہ بھی تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کہتے ہیں، نہیں ہم کو ان کی وہ باتیں نہیں سننی ہیں، بس یہ جو حدیث سنا ہے اس کو سن لیں، قرآن کی جو آیت سنا ہے اس کو سن لیں، انداز اچھا ہے، انداز بڑا پیارا ہے۔ یاد رکھو یہیں سے ہمارے ایمان اور عقیدے کی کمزوری کی شروعات ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا انس ابن مالک کے شاگرد ہیں حضرت سیدنا امام محمد ابن سیرین، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے اساتذہ میں جن کا شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے پاس دو بدمذہب آئے کہ حضرت ہم تھوڑا سا کچھ قرآن کی آیت پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں وقت کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے جلیل القدر عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور سبحان اللہ خوابوں کی تعبیر بتانے میں تو زمانے میں آپ کی کوئی جو ہے اس وقت نظیر نہیں ملتی۔ جن سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے امام اعظم جن کے پاس جائیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ کے پاس دو لوگ آئے، حضرت جی تھوڑا سا قرآن کی دو آیتیں تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ آپ سے پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، نکل جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے، کم سے کم ایک دو حدیث کے بارے میں تھوڑا سا اشکال ہے، تھوڑا سا اس کو بھی سن لیں، حدیث سنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خبردار نکل جاؤ یہاں سے۔ ہم قرآن سنانا چاہتے ہیں، حدیث سنانا چاہتے ہیں، تو آپ نے جھڑک کر کے فرمایا یہاں سے واپس یہاں سے نکلتے ہو یا پھر یہاں سے اٹھ کر کے میں خود چلا جاؤں۔ جب ذلیل کیا، رسوا کیا، تو وہ خاموشی کے ساتھ سر جھکا کر کے چلے گئے۔ جانے کے بعد کسی نے کہا حضرت وہ قرآن کے بارے میں تو مسئلہ پوچھنا چاہتا تھا، حدیث کے بارے میں تو اس کو کوئی اشکال تھا، وہ پوچھنا چاہتا تھا، آپ سن لیتے اس کا جواب دے لیتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس بات کا خوف تھا کہ وہ قرآن کی آیت سنانے کے ساتھ ساتھ اپنے کسی فاسد نظریے کا بھی اگر وہ ذکر کر دیتا، اور اگر وہ خیال اگر میرے ذہن میں اور میرے فکر میں اگر وہ رچ اور بس جاتا، تو اس خبیث کی وجہ سے میرا ایمان اور عقیدہ خراب ہو جاتا۔